دوستو، آج ہم آپ کو ایک انتہائی مزیدار کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں ایک خوبصورت طوطا رہتا تھا جو اپنے رنگ برنگے پروں اور دلکش آواز کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کچھ گنگنا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک زرافے پر پڑی جو ادھر سے گزر رہا تھا۔ طوطے نے زرافے کے لمبے قد اور خوبصورتی کی تعریف کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اس کے لمبا ہونے پر رشک بھی آیا۔ لیکن زرافہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، کیونکہ اس کے لمبے قد کی وجہ سے کوئی جانور بھی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ طوطا اور زرافہ گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ طوطا جلدی سے اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا، لیکن زرافہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا اور گھبرا جانے کی وجہ سے بت بن گیا۔ جب طوطے نے زرافے کو پریشان دیکھا تو فوری اڑ کر زرافے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے پھڑپھڑانے لگا اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا، جس سے شیر واپس چلے گئے۔ زرافہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور طوطے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے آج اس کی جان بچا لی، نہیں تو شیر اسے کھا جاتے۔ طوطے نے کہا، اگر ہم ہمت دکھائیں، پورا اعتماد رہیں تو کوئی بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ زرافے کو طوطے کی باتوں سے بہت اعتماد محسوس ہوا۔ اس دن کے بعد زرافہ اور طوطا گہرے دوست بن گئے۔ وہ مل جل کر جنگل کی سیر کرتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا ایک کیلے کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا بندر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نہیں چڑھ پا رہا۔ طوطے نے بندر سے کہا، اگر تم کوشش کرو اور ہمت نہ ہارو تو تم یہ کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ زرافے نے بھی گردن ہلا کر ساتھ دینے کا کہا، لیکن بندر بہت پریشان تھا کہ میں کئی دفعہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن کیلے کے درخت پر چڑھ کر کیلے نہیں اتار پا رہا۔ طوطے نے کہا، ایک دفعہ پھر کوشش کرو، شاید اب کی بار کامیاب ہو جاؤ۔ طوطے اور زرافے کی باتوں سے بندر کو کافی حوصلہ ملا اور اس نے ایک بار پھر کیلے کے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، اور کافی محنت کرنے کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہو گیا اور ڈھیر سارے کیلے لے کر نیچے اتر آیا۔ بندر کو دیکھ کر طوطا اور زرافہ بہت خوش ہوئے اور بندر کو شاباش دی۔ بندر نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اور تینوں نے مل کر کیلے کھائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ طوطا جو ان تینوں سے عمر میں بڑا تھا، اس نے کہا، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے جس کا ہمیں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ تینوں بہت اچھے دوست بن گئے اور جہاں بھی جاتے مل کے جاتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ ایک دن وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہیں جنگل کے ایک طرف سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ طوطے نے کہا، میں فوری جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے، آپ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ طوطا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جنگل کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے اور بہت سارے جانور اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ طوطے نے جلدی سے جا کر اپنے دوستوں کو خبر پہنچائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر اس آگ کو بجھائیں گے۔ انہوں نے پورے جنگل میں سب جانوروں کو بتایا کہ جنگل کے فلاں حصے میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم سب نے مل کر اس پر قابو پانا ہے۔ اگر سب ہمت اور حوصلے سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس آگ کو بجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ طوطے نے تمام پرندوں کو اکٹھا کیا اور زرافے اور بندر نے جنگل کے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور سب نے مل کر آگ بجھانے کی ترکیب سوچی۔ سب کی انتھک محنت اور لگاتار کوشش سے بالآخر آگ بجھ گئی اور سارے جانور آگ سے محفوظ رہے۔ سب جانوروں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، پھر طوطے، زرافے اور چھوٹے بندر کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جن کی وجہ سے آگ کی خبر ملی اور سب نے مل کر آگ پر قابو پایا۔ سب جانوروں نے ان کی ہمت اور حوصلے پر انہیں بہت داد دی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی اعتماد ہمارے اندر سے آتا ہے۔ بعض اوقات اس کے لیے کسی کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی بھی مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ پورا اعتماد رہنا چاہیے، مل جل کر کوشش کرنی چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند متعال کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔